محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام امن و سلامتی کا ضامن مذہب ہے۔ اس ٹاپک سے متعلق ایک بہت ہی مفید اور بہت فائدہ مند ایک مضمون میری نگاہ کے سامنے سے گزرا۔ میں نے چاہا کہ اس کا مضمون اور اس کی تعلیم آپ تمام حضرات کے سامنے بھی پیش کی جائے۔ اس کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ امن کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اسلام امن والا مذہب ہے، تو امن کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو پیغمبر امن بھی کہا جاتا ہے، وہ کس اعتبار سے ہیں، وہ پیغمبر امن کیسے ہیں، اور امن کے قیام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوششیں کریں، کیا محنتیں کریں، اور اس کے قیام میں کس طریقے سے حصہ لیا، اور نبی بننے سے پہلے بھی اس کے لیے کیا کوششیں کریں، اور نبی بننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے قیام کے لیے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی، کیا تعلیمات دی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا، اس کے بعد آپ کی کیا امن کے قیام کے لیے کیا پروگرام رہے، کیا کوششیں رہیں، اور اس کے لیے آپ کی کیا کاوشیں رہیں، اور آخر میں موجودہ حالات میں ہماری اس تعلق سے کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، جبکہ اسلام کو، دین اسلام مسلمانوں کو امن سے کاٹ کر، سلامتی سے کاٹ کر، اور ان کا ایک غلط چہرہ اور غلط رخ دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے موجودہ حالات میں ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، وہ اس مضمون کے اندر آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مضمون کو آخر تک سنیں اور اس کو پڑھیں، اور آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ جو ہے اس کی پوری بات آپ کے سامنے میں پیش کر سکوں صحیح سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین رحمت اور مذہب امن و محبت ہے۔ جب اس روئے زمین پر ہر طرف ظلم و ستم کا دورہ تھا، انسانیت ناانصافی اور حقوق سے محروموں کی زندگی گزار رہی تھی، زبردست قسم کے لوگ زیر دستوں پر کمزوروں اور مجبوروں پر عرصہ حیات تنگ کر رہے تھے۔ قتل و خون ریزی، فتنہ و فساد، تشدد و بدامنی اور انتقام و جنگ و جدل کا خوفناک ماحول دنیا میں چھایا ہوا تھا۔ اتنے خطرناک حالات تھے۔ ایسے پرخطر حالات میں اسلام انسانیت کے لیے امن و محبت کی پیاری تعلیمات لے کر آیا۔ پیغمبر اسلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و محبت کے سائبان تلے انسانیت کو سکون و راحت کی بیش بہار دولت عطا کی، اور نفرتوں کے ماحول کو ختم کیا، عداوتوں سے سینوں کو پاک کیا، ظلم و ستم سے انسانوں کو باز رکھا، ناانصافی اور زیادتی سے منع کیا، محروموں کو حقوق دلائے، ڈرے سہمے ہوئوں کو امن و اطمینان عطا کیا، کمزوروں اور ستم رسیدوں کی مدد کی، مجبوروں اور بے کسوں کی دستگیری کی، قیامت تک آنے والی انسانیت کو امن و محبت کی نرالی، پیاری اور انوکھی تعلیمات سے سرفراز کیا۔ انسانیت پر اسلام اور پیغمبر اسلام کی جہاں بے شمار اور لاتعداد احسانات ہیں، وہیں ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اس کائنات کو امن و محبت کا گہوارہ بنایا، اور انسانوں کے دلوں میں محبت اور پیار، امن و آشتی کے جذبات کو پروان چڑھایا، اور ایک دوسرے کو امن و آشتی کے ساتھ رہنے کی تلقین فرمائی، امن کی فضا کو سازگار رکھنے کی تعلیمات، اور بدامنی کے خاتمے کے لیے تمام تدبیریں اور طریقہ کار بتلائے، اور ماحول و معاشرے کو پرسکون بنائے رکھنے، انسانوں کو راحت و اطمینان پہنچانے اور امن و سلامتی کو پھیلانے کی ہدایت سے نوازا۔ اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی تعلیمات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اب امن کا مفہوم کیا ہے، اس کو آگے بیان فرماتے ہیں کہ ایک خوشگوار اور کامیاب معاشرے کے لیے امن و اطمینان انتہائی ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر زندگی کا سکون اور معاشرتی راحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اچھی سوسائٹی اور اچھا معاشرہ تیار نہیں ہو سکتا
اس لیے اسلام نے انسانوں کو ہر شعبہ زندگی میں امن قائم کرنے اور عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم دیا۔ امن کا مطالبہ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں ہے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مختلف ڈکشنریوں اور انسائکلوپیڈیا کی روشنی میں امن کا مفہوم یوں متعین کیا جا سکتا ہے: آسودگی قلب، داخلی اطمینان و سکون، ہیجانی کیفیات سے نجات حاصل کرنا، معاشرتی اعتبار سے باہمی تعاون و اشتراک، سازگاری کی عمومی فضائی، حقوق و فرائض کی متوازن ادائیگی اور معاشرتی حسن خوبی اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ اتنی ساری چیزیں، اتنے سارے ٹاپکس کو یہ امن گھیرے ہوئے ہے۔ یوں امن عالم جس کا تصور اسلام نے دیا ہے صرف جنگ و قتال کی عدم موجودگی ہی کا نام نہیں، کہ جنگ نہ ہو، قتل و غارت گیری نہ ہو، صرف اس کا نام امن نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی انفرادی، معاشرتی، مذہبی اور اخلاقی اور بین الاقوامی زندگی میں اطمینان اور بے خوفی کے وسیع مفہوم کو سمیٹے ہوئے ہے، اور اس مثالی کیفیت کا نام ہے جہاں زندگی کے تمام شعبے شاہراہ ترقی پر اندیشے رہزنی کے بغیر سفر کرتے رہے، یعنی جہاں انسان کی زندگی سے جڑے ہوئے جتنے بھی گوشے ہیں اور جتنے بھی حصے ہیں، ہر حصے کے اندر اور ہر گوشے کے اندر انسان سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتا رہے، اس کا نام امن ہے۔ اسلام امن و سلامتی کا ضامن کیسے ہے؟ اسلام انسانیت کے لیے امن و سلامتی کا ضامن ہے، اور اسلام کی تمام تعلیمات بھی خود امن کی تعلیمات اور سلامتی کی ہدایات پر مشتمل ہے۔ اسلام جس کا مصدر سین لام میم سلیمہ ہے، تعریف میں لسان العرب میں لکھا ہے کہ سلیمہ سے السلام اور السلامہ ہے، جس کے معنی بری ہونا ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ السلامہ کا معنی عافیت ہے۔ ابو الہیثم کہتے ہیں اسلام اور تحیہ ہم معنی ہے، اور السلام کا معنی تمام آفتوں سے محفوظ رہنا ہے۔ اسلام اور استسلام کے معنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ یہ اسلام اور مسلمان کا معنی بتلا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، اسلم تسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، اسلام لے آؤ امن و امان میں آ جاؤ گے۔ یعنی اسلام لانے کا مطلب ہی ہے کہ اسلام کی تعلیمات سراسر امن و سلامتی والی ہے۔ جو بھی مسلمان ہوگا وہ امن و سلامتی پر عمل کرنے والا، اس کی تعلیمات کو فروغ دینے والا اور اس ماحول کے قیام کے لیے کوشش کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم پیغمبر امن و سلامتی کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کر ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ساری انسانیت کے لیے رحمت قرار دیتے ہوئے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آپ پر ایمان لائے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں پوری رحمت ہوگی، اور جو ایمان نہ لائے وہ بھی ان عذابوں سے مامون ہوں گے، یعنی بچے ہوئے رہیں گے جو پہلی قوموں پر آئے، جیسے زمین پر دھسا دیا جانا، چہرے کا مسخ ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور آخر میں خطبہ حجۃ الوداع میں انسانوں کو جو ایک جامع منشور یعنی گائیڈ لائن جو دی، اور جو قاعدے قانون کا جو گلدستہ دیا اور مکمل دستور عنایت فرمایا، اس میں حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں بڑی تاکیدی ہدایات اور تعلیمات عنایت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رحمت سے دنیا کی ہر مخلوق نے فیض پایا، یعنی فائدہ اٹھایا، ہر ایک کو ان کے حقوق ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ہر طبقے کو ظلم سے نجات دلائی، خوف و دہشت سے امان عطا کی، لوٹے ہوں کو ٹھکانہ دیا، اور ہر فرد بشر کے ساتھ محبت و ہمدردی کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دی۔ ہر فرد بشر یعنی ہر انسان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا جائے، ہمدردی کے ساتھ پیش آیا جائے، یہ تعلیمات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے نہ صرف عرب بلکہ ساری دنیا کے مظلوموں
ستم رسیدوں اور حالات کے ماروں کو جو امن و امان ملا اور راحت نصیب ہوئی، یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری دنیا پر ایک ایسا عظیم احسان ہے کہ جس کا بدلہ پوری انسانیت بھی نہیں ادا کر سکتی۔ سب نے فائدہ اٹھایا ہے اس سے۔ آپ نے زندہ درگور ہونے والی بچیوں کو بچایا، یعنی جن کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا بچیوں کو، ان کو بچایا، عورتوں کو ظلم و ستم سے نکالا، غلاموں کو تشدد و زیادتی سے چھٹکارا دلایا، یتیموں، بیواؤں، مزدوروں، بلکہ جانوروں تک کو ان کے حقوق دلائے اور امن و امان عطا کیا۔ اسی تعلق سے ایک چھوٹا سا واقعہ جس کو حلف الفضول، جو کہ قیام امن کا ایک عظیم کارنامہ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز وحی سے پہلے، یعنی ابھی وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، آپ کو نبوت سے سرفراز نہیں فرمایا گیا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے کہ امن و امان کے نظام کو قائم کرنے کی پوری کوشش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انسانوں کو ظلم و جور سے بچانے کے لیے اپنی فکروں کو لگایا۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم واقعہ جو پہلی مرتبہ عرب کے سرزمین میں قیام امن کے لیے پیش آیا، جسے تاریخ حلف الفضول کے نام سے جانتی ہے، اس کو ملاحظہ کیجیے۔ زبیدی کا ایک شخص مکہ میں کچھ سامان تجارت لے کر آیا، قریش کے ایک سردار عاص بن وائل نے یہ سب سامان خرید لیا، لیکن اس کا حق اس کو نہیں دیا، جو اس کا اجرت بنتی تھی وہ نہیں دی۔ زبیدی نے سرداران قریش کی حمایت حاصل کرنا چاہیے، لیکن عاص بن وائل کی حیثیت وجاہت کی وجہ سے انہوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور اس کو سخت و سست کہہ کر واپس کر دیا۔ اب زبیدی نے اہل مکہ سے فریاد کی اور ہر باحوصلہ صاحب ہمت اور حق و انصاف کے حامی شخص سے جو اسے مل سکا شکایت کی۔ آخر کار فضل نامی چند لوگوں میں غیرت نے جوش کیا اور یہ سب عبداللہ ابن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے۔ انہوں نے ان سب کی دعوت و ضیافت کی۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نام پر عہد و پیمان کیا، کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب مانتے تھے، اس کے ساتھ شرک کرتے تھے، وہ مشرک تھے، تو اللہ تعالیٰ کے نام پر عہد و پیمان کیا کہ وہ سب ظالم کے مقابلے اور مظلوم کی حمایت میں ایک ہاتھ کی طرح رہیں گے اور کام کریں گے جب تک ظالم مظلوم کا حق نہ دے دے۔ قریش نے اس معاہدے کا نام حلف الفضول یعنی فضول فضل نامی چند لوگوں کا معاہدہ رکھا، اور سب مل کر، یعنی یہ پوری جماعت مل کر عاص بن وائل کے پاس گئے اور زبیدی کا سامان و اسباب ان سے زبردستی زبیدی کو واپس کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے سے بہت خوش تھے، اور بعثت کے بعد یعنی نبی بننے کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف و تحسین کی، اس معاہدے کی، اور فرمایا کہ میں عبداللہ ابن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا جس میں اگر اس کے نام پر اسلام کے بعد بھی مجھے بلایا جائے تو میں اس کی تکمیل کے لیے تیار ہوں، یعنی جو معاہدہ امن کے قیام کے لیے ہوا تھا نبی بننے سے پہلے، اگر دوبارہ اس کی طرف مجھے بلایا جائے گا تو امن کے قیام کے لیے میں دوبارہ تیار ہوں۔ انہوں نے اس پر یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ حقدار تک پہنچائیں گے، اور یہ کہ کوئی ظالم مظلوم پر غلبہ نہ حاصل کر سکے گا۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حلف گیری کے ابتدائی جلسے میں اس ہونہار نوعمر نے باوجود کم سنی کے بڑے ذوق و شوق سے حصہ لیا تھا، جسے کچھ دنوں میں دنیا پیغمبر اسلام کے محترم نام سے جاننے لگی۔ لڑکپن میں حصہ لیا تھا۔ اس حلف الفضول میں ایک رضاکار جماعت شریک ہوئی جس کا مقصد حدود شہر میں مظلوم کی، خواہ وہ شہری ہو یا کہ اجنبی، مدد کرنا، اور اس وقت تک چین نہ لینا تھا جب تک ظالم حق رسانی نہ کرے۔ اب اسلام کے اندر امن کی کیا تعلیمات ہے، اس کی ایک ہلکی سی جھلک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر مبعوث ہوئے وہ دین رحمت ہے، اس میں ساری انسانیت کے لیے امن و عافیت کا پیغام ہے۔ اسلام کے سائے میں نہ صرف انسانوں کو آرام و سکون نصیب ہوا بلکہ جانور بھی اسلام کے سائے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون ہو گئے، کیونکہ اسلام نے پوری اہتمام کے ساتھ ہر طرح کی ایذا رسانی پر نہ صرف پابندی لگا دی بلکہ کسی کو بھی تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا،
اور کمال ایمان کی علامت یہ بتلائی کہ زبان اور ہاتھ کی ایذا رسانی سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان صحیح معنی میں وہ ہے، کامل اسلام والا وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے اس کی ایذا رسانی سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کا خوب اہتمام بھی کر کے دکھایا کہ کسی انسان و جاندار کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے علاوہ عام انسانوں اور غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، خبردار، جس کسی نے کسی معاہد پر، یعنی جس نے عہد کر رکھا ہے، معاہدہ کر رکھا ہے، کسی معاہد پر ظلم کیا یا اس کا حق غصب کیا یا اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف دی یا اس کی رضا کے بغیر اس سے کوئی چیز لی، اس کی مرضی کے بغیر، تو قیامت کے روز میں اس کی طرف سے جھگڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ نہیں کہا کہ کسی مسلمان کی طرف سے جھگڑوں گا، جو بھی ایسا مظلوم ہوگا جس کو ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے اور اس سے کوئی چیز غصب کی جائے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہو کر کے جھگڑوں گا۔ اس ارشاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک اصول پیش کیا کہ کبھی اور کسی دور میں کسی بھی اقلیتی فرد پر کسی طرح کا ظلم نہ کیا جائے، اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے اور اس کی کسی بھی چیز کو اس کی خوشی اور مرضی کے بغیر حاصل نہ کرے، ورنہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان کے خلاف اس فرد کی حمایت میں اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کریں گے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، بخاری شریف۔ جس کسی نے کسی معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کا ایک ایسا بہترین نمونہ بھی انسانیت کے سامنے پیش کیا کہ جس کا تذکرہ بھی ایمانی حرارتوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ مکہ مکرمہ کا 13 سالہ دور نبوت مسلمانوں کے لیے جس قدر جاں گسل اور صبر آزما تھا، آلام و مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، ایمان والوں کے حوصلے پست کرنے اور دین سے برگشتہ کرنے کے لیے کوئی تدبیر نہیں چھوڑی، یعنی کسی طریقے سے مسلمان تکلیف کی وجہ سے چھوڑ دیں اسلام کو، واپس اسی ضلالت و گمراہی کے دور میں چلے جائیں، ان پر ظلم کیا گیا۔ مکہ کی اکثریت مسلمانوں کی اس اقلیت پر ظلم و ستم کرتی رہی، حالات بدلے اور مکہ مکرمہ سے نکالے جانے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی کے ساتھ مکہ میں پوری شان و شوکت کے ساتھ داخل ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ فتح مکہ کے تاریخی دن جب مسلمان مکہ میں داخل ہونے لگے تو جہاں ایک طرف مسلمان خوشی و مسرت سے سرشار اور فتح و کامرانی کے جذبے سے معمور تھے، وہی مکہ کے باشندے اور دشمنان نبی و صحابہ پریشان تھے کہ اب نہ جانے کیا معاملہ اور سلوک ہوگا۔ جو لوگ مغلوب تھے، مفتوح تھے، جن پر فتح حاصل کی تھی، وہ پریشان تھے اور ظلم و ستم کے بدلے نہ جانے کس انداز میں پورے کیے جائیں گے۔ مسلمانوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا، انصار کا جھنڈا سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ کر کہا، الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے، یعنی آج بدلہ لینے کا دن ہے ظلم و ستم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور ابو سفیان سے فرمایا، آج رحمت کے عام کرنے کا دن ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مخالفین سے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے کہا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خطا کار بھائیوں کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، آپ سے بھی ہمیں وہی توقع، وہی امید ہے۔ اس جواب پر یہاں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام امن کے لیے اور سلامتی کے لیے اسلام کی کیا تعلیمات وہاں قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے پیش فرمائی۔ اس جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ ارشاد فرمایا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، یعنی تم سے آج کوئی پوچھ گچھ نہیں،
تم سب آزاد ہو۔ اور پھر اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عجیب اعلان فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن ومن اغلق بابہ فہو آمن۔ اتنا عمومی فیضان آپ جاری فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ مامون ہے، اس کو امن مل گیا، وہ محفوظ ہے، سلامتی میں داخل ہو گئے۔ جو اپنے گھر کا دروازہ لگا لے یعنی بند کر لے وہ بھی مامون ہے۔ امن و امان کا اجازت نامہ ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ایک تحریری معاہدہ کیا اور ایک دستور مرتب فرمایا۔ معاہدہ اگرچہ بنیادی طور پر انصار کے بڑے قبائل اوس و خزرج کے ساج تھا، مگر اس میں مدینہ منورہ کے یہودیوں اور ان کے 3 بڑے قبیلوں بنو قریظہ، بنو نذیر و بنو قینقاع بھی شامل کیا۔ یہ دستور مسلم ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق و اختیارات اور فرائض و واجبات کی اساس و بنیاد ہے۔ ان دستور سے متعلق مولانا سید اندر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں۔ اس تحریری دستاویز سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کو امن اور جنگ دونوں حالتوں میں مساوی حقوق اور برابری کا درجہ دیا گیا ہے۔ انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ عہد شکنی اور وعدہ خلافی یکساں طور پر سب کے لیے ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اسلامی ریاست کے حدود میں جان و مال اور عزت و آبرو کی مکمل حفاظت کی ضمانت دی گئی ہے۔ ابن ہشام نے اس معاہدے کے یعنی جو معاہدہ ہوا تھا اس کے 137 اصول کو اپنی مایہ ناز تصنیف سیرت النبی المعروف سیرت ابن ہشام میں ذکر کیا گیا۔ اس ایگریمنٹ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا یہودیوں کے ساتھ اور اوس و خزرج کے ساتھ۔ اب یہ ہے کہ آخری بات جو کہ بہت اہم بات ہے، اس موجودہ حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت نبی رحمت، نبی امن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ہماری اب کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور جو موجودہ حالات ہیں اس پس منظر میں اسلام نے امن و امان کا جو تصور دیا ہے اور اس کے متعلق جو ہدایات و تعلیمات دی ہیں، اس کی نظیر یعنی اس کی مثال دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے عملی طور پر امن و امان کا نمونہ بھی انسانوں کے سامنے پیش کیا اور ہر شعبے سے متعلق واضح ارشاد سے نوازا ہے۔ خوش خلقی، ایثار و وفاداری، انسانی ہمدردی، انسانیت نوازی، عفو و درگزر، صلہ رحمی و حسن سلوک وغیرہ بے شمار قیمتی اور عظیم الشان تعلیمات سے اس امت کو نواز کر امن عالم کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ڈالی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام ہی نے دنیا میں امن و امان کو قائم کیا اور اس کے ماننے والے ہی پوری دنیا میں پیکر امن و محبت بن کر رہے۔ آج بھی ضرورت ہے اسلام کی جو تعلیمات امن و محبت ہیں ان کو عام کیا جائے۔ اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں انسانوں کو امن و محبت کی ٹھنڈی چھاؤں میں جگہ دی جائے۔ جو تعلیمات ہم کو دی گئی ہیں اس کے مطابق ہم اس محبت کا، اس امن کا اور اس سلامتی کے پیغام کو ساری دنیا میں بھی پھیلائیں اور اس کے مطابق زندگی بھی گزاریں۔ آج پوری دنیا بدامنی اور خوف و ہراس کی تاریک ماحول سے لرز رہی ہے، کپا رہی ہے، اور ہر طرف ظلم و ستم کا المناک دور چل رہا ہے۔ انسان دامن امن کی تلاش میں پریشان ہے۔ ایسے بدامنی، خون ریزی، قتل و غارت گری، لوٹ کھسوٹ، دھوکہ دہی کے ماحول میں حقوق سے محروم اور ظلم و تشدد سے بدحال انسانوں کو سائے امن عطا کرنے اور عدل و انصاف کو پھیلانے کے لیے مسلمان کم وابستہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں، جم جائیں مضبوطی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلف الفضول والا عظیم واقعہ جس کو اوپر ذکر کیا ہے میں نے، یہ ہمارے لیے ایک بے مثال نمونہ ہے کہ ہر ظلم کے خلاف متحدہ آواز بلند کی جائے، نا انصافی کے خاتمے اور مظلوموں کی حمایت کے لیے تفریق مذہب و ملت کو مٹا کر صدائے انقلاب بلند کی جائے۔ اسلام اور مسلمانوں کو جو دہشت گرد اور تشدد پسند کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے نفرت انگیز ماحول میں بہت ضرورت ہے اسلام کے نظام امن و امان و محبت و الفت کو عام کیا جائے۔ اور برادران وطن جو ہمارے وطن عزیز میں
جو دوسرے برادران ہیں، دوسری اقوام ہیں، ان کے ساتھ خوش اخلاقی، ملنساری، انصار و ہمدردی کا معاملہ کیا جائے۔ آخر میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر انگیز تحریر ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد یہ مضمون مکمل ہو جائے گا۔ دو تین جو گزارشات ہیں وہ پوری کر کے میں جو ہے رخصت چاہوں گا۔ خلاصہ اس مضمون کا یہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، پورے عالم اسلام کے لیے پیغمبر امن و امان اور سلامتی و راحت بن کر تشریف لائے تھے۔ جس وقت تک دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام پر عمل کیا، امن و چین کا دور دورہ رہا۔ جب چھوڑ دیا تو فتنہ و فساد، ظلم و جور اور طرح طرح کے جرائم پھوٹ پڑے۔ دنیا نے امن و امان اور عدل و انصاف قائم کرنے اور انسداد جرم کے لیے، یعنی جرم کو روکنے کے لیے سینکڑوں مختلف قسم کے نظام سسٹم چلا کر دیکھ بھی لیے، اور نتیجہ سب کے سامنے یہ آیا کہ جوں جوں یہ نظام بڑھے جو لوگوں کے بنائے ہوئے تھے، جیسے جیسے وہ نظام بڑھے، جرائم کا طوفان بڑھتا چلا گیا، انصاف رخصت ہو گیا چلا گیا، امن و اطمینان کا کہیں نام نہ رہا۔ ذرا اس میدان میں آگے بڑھنے کے بجائے اور ہم نئے نئے طریقے تلاش کریں، اس کے بجائے کچھ پیچھے ہٹ کر دیکھیں، 1400 سال پیچھے ہٹ کر دیکھیں، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کو زیادہ نہیں تو کچھ عرصے ہی کے لیے، کچھ وقفے کے لیے، ایک شارٹ پیریڈ کے لیے امتحانی ہی کے طور پر صحیح آزما کر دیکھیں، اور پھر اس کا مشاہدہ کریں کہ دنیا کا امن و امان، راحت و سلامتی صرف پیغمبر امن و سلامتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت کی طرف سے ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، جن کی تعلیمات اور جن کی ارشادات اور جن کی سیرت کو سامنے رکھ کر اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہم ایک کامل مسلمان، کامل ایمان والے اور ایک کامل انسان بن کر، کامل شہری بن کر، اور وطن کی محبت کے ساتھ وطن میں ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی اور اس کو صحیح طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔